بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها في لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي ليبيا وفي السودان وفي أفغانستان وفي إيران وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم منك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي كل مكان. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا واقضهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اچھا جی، مجد صاحب کے تصور مجدد صاحب کے تصور عقل پر علامہ ندوی صاحب کی تحریر ہے، اس کو مطلب جاری رکھتے ہیں، اور یہ اصل یہاں سے سیکشن شروع ہوتا ہے جہاں وہ عقل کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، مجدد صاحب کا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عقل و کشف دونوں کو غیبیات یعنی ماورائے عقل علوم ماورائے عقل، ہر چیز جو ماورائے عقل ہے وہ ماورائے عقل کے بھی کئی معنی ہیں، اور غیب کے بھی، غیب حقیقی بھی ہوتا ہے، غیب نسبی بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں کہنے کی یہ چیز ہے کہ عقل اور کشف دونوں جو ہے انسانی علوم ذرائع ہے، اس لیے یہ خطا سے مبرہ نہیں ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ جبکہ وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتا ہے، تو وہ ماورائے، اس میں لغزش کا امکان نہیں۔ ہاں، وہی کے فہم میں لغزش ہوتی ہے، اس کے بھی درجات ہیں۔ تو یہ مجد صاحب کا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عقل کشف دونوں کو غیبیات ماورائے عقل علوم ذات و صفات الہی کی صحیح معرفت لا ریبی علم اور قطعی ثبوت حقائق کے یقینی ادراک سے عاجز اور یقینی ادراک سے، یہ بھی اہم چیز ہے، اور یقین کے بھی مختلف معنی اور درجات ہیں۔ ایک تو اس کا شرعی معنی ہے، لغوی معنی ہے، اور یقین کا ایک وہ معنی ہے جو علوم اسلامیہ میں یعنی اصول فقہ اور منطق وغیرہ میں۔ تو ان سب کا میں تفریق لازم ہے، خاصے ثابت کیا۔ اب ثابت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پروف، یعنی اگر اس کو اس کے اصطلاحی معنی ملیں تو اس کے بعد کوئی شک کا امکان نہ رہے، تو ایسا تو کوئی ثبوت جو ہے نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں دلائل دیے، جو ان میں سے بہت سے دلائل جو ہے کافی قوی تھے، ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کہ یقین سے جو سبھی ان کے حاصل کوئی نتائج شک ہو رہا ہے بخدا سے مبارہ نہیں، یہ ایک عمومی چیز ہے جس کو تمام علماء بیان کرتے ہیں۔ اس میں مجدد صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک خاص وقت میں اس کو ایک خاص زبان میں اور خاص سیاق میں پرزور انداز میں بیان کیا، اور بیان کیا علماء اور صوفیاء اور ان کا مرتبہ تھا، اور اس کی ان کے مرتبے کی وجہ سے اس کی وہ علمی اور عملی مرتبہ، مخاطب جو ہیں علماء اور فقہاء اور صوفیاء ہی تھے۔
تو ان کو ایک یاد دہانی کرائی، یہ تجدید کا کام ہوتا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے اس میں ایڈیشن بھی کیوں ہو، لیکن یہ کہنا کہ المجدد صاحب سے پہلے یہ کام نہیں ہوا تو یہ غلط بات ہے۔ امام غزالی نے بھی کیا، ابن تیمیہ نے بھی کیا، اور تمام یعنی اور بہت سے علماء ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جن کا مرتبہ امام غزالی اور ابن تیمیہ وغیرہ جتنا نہ بھی ہو تو کم نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت صحیح انبیاء ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، تو یہ بنیادی اسلامی عقیدہ ہے، اور حتیٰ کہ مطلب یہ کہ معتزلہ بھی اس سے انکار نہیں کرتے، جو اللہ اس کو یہ نہیں ڈائلیوٹ کرتے معتزلہ، لیکن اس سے کیسے انکار ہو سکتا ہے کہ معرفت صحیح انبیاء کے ذریعے حاصل ہو، کیونکہ اس کے علاوہ معرفت کا جو ہے یعنی اسلامی نقطہ نظر، یہی اسلام اور کفر میں فرق ہے۔ ہاں، فلسفیوں نے جیسے فارابی نے کہا اور بعد میں ہیگل نے کہا کہ معرفت جو ہے انبیاء کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، اور عقل کے ذریعے، اور عقل کے ذریعے جو حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس کی زبان جو ہے فلسفیانہ ہوتی ہے، جبکہ انبیاء عوام کے لیے آتے ہیں، یہ فارابی نے کہا۔ تو یہ سب جو ہے کفریات ہے۔ جس طرح عقل کا مرتبہ حواس سے ماورا ہے، اچھا اس میں ایک مطلب یہ ہے کہ اس طرح نبوت کا مرتبہ عقل سے ماورا ہے، یعنی نبوت اور عقل کا کنٹراسٹ نہیں بنتا کہ نبوت یا انلیس جو ہے آپ نبوت کو وحی کے معنی میں لیں۔ تو اس کو دیکھتے ہیں، ایک تو ہے عقل، یہ فرق کیا انہوں نے، اس میں پہلے جو ہے کشف بھی آیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ یہ سارے انسانی ذرائع، ایک بات ہے ان معنوں میں جو ہے، ان سب میں ان سب کی حد بھی ہے، تو ان میں غلطی کا بھی امکان ہے، حواس میں بھی، عقل میں بھی۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اور یہ میرا خیال ہے اس سے بھی اہم بات ہے، کہ عقل کے کئی معنی ہیں، اور اس طرح حواس اور کشف بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے جو اہم بات نکلتی ہوئی ہے کہ حواس کی جب ہم عقل سے الگ ہو کے بات کرتے ہیں، یا عقل کی کشف سے الگ ہو کے بات کرتے ہیں، تو یہ سب جو ہے تجرید ہے، یعنی ایبسٹریکشن ہے۔ خارج میں جو ہے عقل کا حواس سے الگ کوئی وجود جہاں تک ہمیں پتہ ہے، یعنی انسانی، اور نہ کشف کا کوئی الگ وجود ہے عقل اور حواس سے۔ تو حواس جو ہے کام نہیں کر سکتے عقل کے بغیر، نہ عقل کام کر سکتی ہے حواس کے بغیر، نہ کشف کام کر سکتا ہے عقل اور حواس کے بغیر۔ تو یہ جب ان کو ہم مختلف فیکلٹیز میں یا مختلف ذرائع علم میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ تقسیم جو ہے تجریدی ہے۔ حقیقت میں تو ہمارے پاس یہ نہیں، مطلب ایک بدن ہے، اس میں ذہن ہے، اس میں، لیکن وہ سب ملے ہوئے ہیں، آرگینک ان میں ریلیشن شپ ہے ہمیں، اور اس پہ پھر آپ کی روح بھی ہے، ان میں کیا تعلق ہے ہمیں نہیں پتا، اور روح کی تو حقیقت بھی نہیں پتا اس سے زیادہ کہ وہ امر ربی ہے۔ تو جب لوگ اس طرح بات کرتے ہیں کہ عقل کو ایسے بات کرتے ہیں کہ عقل ایک خاص چیز ہے جو الگ ہے حواس سے، یا حواس کوئی خاص چیز ہے جو عقل سے الگ ہے، یہ سب تجرید ہے، یعنی یہ مطلب یہ اس لیے جو تصورات ہیں، اور تصوراتی دقیق
تقسیمات اور تفریقات ہیں ان پر نظر رکھنے کی یہی اہمیت ہے، تاکہ جو ہے چیزیں خلط ملط نہ ہوں. کیونکہ آپ نے ایک چیز کو تجریداً سمجھنے کے لیے الگ کیا، لیکن بعد میں آپ یہ سمجھنے لگے کہ وہ ایکچولی الگ ہے، یعنی ان کا کوئی قائم بذات وجود ہے. اسی کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب فلسفے جنم لیتے ہیں جس میں وہ عقل کا خارج میں وجود ثابت کرتے ہیں. مثلا یہ کہ عقل اول ہے اور عقل دو میں گویا کہ عقل جو ہے کوئی ایک قائم بذات ہستی ہے جو مادے کے بغیر یا بدن کے بغیر بھی اس کا وجود ہے. کم از کم مطلب انسانی کانٹیکس میں جس عقل کو ہم جانتے ہیں وہ تو ایک قوت ہے، اور ایک قوت کا کیسے قائم بذات وجود ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے فہم سے تو باہر ہے. ہمیں ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، پھر اپنے فہم کے مطابق ہی بتا رہے ہیں. تو یہ بات واضح ہے. جس طرح عقل کا مرتبہ حواس سے ماورا ہے، یعنی ماورا کن معنوں میں بلند ہے، تو وہ ایک کانٹیکسچل چیز ہے، کیونکہ عقل بھی حواس کے بغیر تو کام نہیں کر سکتی، تو اس سے ماورا کس طرح ہوگی؟ اور اسی لیے مطلب یہ ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ عقل جو ہے حواس سے ماورا نہیں جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم حواس سے ماورا کا علم بھی اس کے لیے جو ہے اپنے بلبوتے پہ یقینی علم حاصل کرنا ممکن نظر نہیں آتا. اس طرح نبوت کا مرتبہ عقل سے ماورا ہے. تو نبوت کو اس سے ملانا نہیں چاہیے، کیونکہ نبوت کا جو وہ ذرائع علم میں ان معنوں میں نہیں ہے، کیونکہ اس کشف اور عقل اور حواس کی انسانی ذرائع، کیونکہ نبوت جو ہے انسانی ذریعہ نہیں ہے، وہ تو عطا ہے، تو وہ تو اوپر سے آتی ہے. نبوت تو خود اسٹیٹس ہے، یعنی ایک منصب ہے، اور وہ منصب بھی یعنی آپ صوفی بن سکتے ہیں لیکن نبی نہیں بن سکتے، کیونکہ نبی جو ہے انسان یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، وہ وہابی چیز ہے. اور وہابی علم بھی سارا انبیاء کو یعنی انبیاء میں محصور نہیں ہے. وہابی علم کے بھی درجے ہوتے ہیں، صوفیاء کو بھی ملتا ہے، اور ہر ایک کو وہابی علم ملتا ہے. وہابی علم کے بغیر جو ہے وہ انسانی عقل و حواس بھی کام نہیں کرتے. لیکن نبوت وہ وہابی علم ہے، نبوت کا علم جو صرف جو ہے خاص چنیدہ انسانوں کو ملتا ہے، اور وہ تمام دیگر وہابی علوم سے اس کا درجہ جو ہے ماورا ہے ان معنوں. تو اس لیے نبوت کو جو کنٹراسٹ ہے، اس کا جو موازنہ ہے، عقل سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بالکل مختلف درجے کی چیز ہے. خدا کی تعظیم کا صحیح طریقہ معلوم کرنا نبوت پر منحصر، انبیاء کی تعلیم پر موقوف ہے. صحیح طریقہ یہ بالکل صحیح ہے، ابھی ورنہ وحی کی کوئی ضرورت ہی نہیں. معرفت الہی میں عقلاء یونان نے سخت ٹھوکریں کھائیں، مدح کا خیز غلطی ہے. یہ بالکل صحیح. جس طرح عقل خالص اور مجرد کا کوئی وجود نہیں، کشف خالص اور کشف مجرد بھی جو اندرونی خواہشات خواجت محفوظ ہو نہایت دشوار بلکہ انکا سے. بالکل، کیونکہ وہ انسانی کوئی بھی انسانی جو صلاحیت ہے وہ خواہشات اور خارجی اثرات سے ماورا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ہوگی تو آپ انسان ہی نہیں ہیں. صحیح نا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا، انہی معنوں میں کہتے ہیں. اور ان معنوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقل خالص اور عقل مجرد کا کوئی وجود نہیں. اور عقل خالص اور عقل مجرد کا کوئی وجود ان معنوں بھی نہیں ہے کہ کوئی عقل جو ہے حواس اور کشف سے خارج نہیں ہے. کوئی عقل جو ہے فنکشن ہی نہیں کرتی کشف اور حواس کے بغیر.
عقل ہے، اور کوئی حواس بھی کام نہیں کرتے کشف اور عقل کے، اور کوئی کشف بھی کام نہیں کرتا عقل اور پھر عقل اور حواس اور کشف سب کی اقسام ہے. لیکن جو بنیادی بات یہ ہے کہ جو انسانی چیزیں ہیں ان کا خواہشات اور خارجی اثرات، اور خارجی اثرات جو ہے اس میں تعلیم بھی آ گئی، اس میں ہر چیز آ گئی، اس میں شیطان بھی آ گیا. صرف وہی کا یہ ہے کہ وہ اس کو، کیونکہ اللہ نے اس کو محفوظ رکھنے کی ان خارجی اثرات اور خواہشات نفسانی سے تو اوپر سے آتی ہے، اللہ سے آتی ہے، اس لیے اس میں وہ انسانی نہیں ہے انمان، وہ کسبی نہیں ہے. صرف محض یہ کہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہ انسانی بھی نہیں ہے، اور وہ اوپر سے آتی ہے. اوپر سے تو وہ بھی علوم بھی آتے ہیں لیکن وہ انسان پہ آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کی عصمت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہی میں ہے، وہی اللہ کے، وہ اس کا ایک الگ نظام ہے جو، اس لیے اس میں عصمت ہے، اس لیے انبیاء کے علاوہ کسی کو عصمت نہیں. اور اہل اشراق و صفائی نفس نے اسی طرح ٹھوکریں کھائیں، کیونکہ کشف بھی ایک انسانی صلاحیت، اور وہم و جہالت کے شکار ہوئے جیسے مدعیان عقل و فلسفہ. اور عقل اور فلسفہ اور اشراق کو الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کشف کو عقل سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ غلط ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں عقل جو ہے، اس لیے نیو پلیٹونزم جو ہے یا پلیٹونزم ہے وہ اشراق بھی ہے اور فلسفہ بھی ہے. اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ارسطو کے یہاں کوئی اشراقیت نہیں، وہ ایک الگ قسم کی اشراقیت ہے. اشراق ہر جگہ ہے. دونوں حصول یقین اور رسول اللہ کے لیے ناکافی ہیں. حصول یقین اور رسول اللہ کے لیے ناکافی ہیں، یعنی کافی سیلف سفیشینٹ نہیں. اس کی وجوہات یہی ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر چھوڑ بھی دیں کہ عقل کی کیا صلاحیت ہے بھی کہ وہ اللہ کا ایک بارے میں علم حاصل نہ کرے، اس کو چھوڑ بھی دیں، اس کو یعنی ایک کھلا سوال بھی رکھ لیں، تب بھی دو چیزیں تو ہمیشہ رہیں گی انسان، خواہشات اور خارجی اثرات. اس کے بغیر تو عقل کو کوئی وجود ہی نہیں. اسی لیے مطلب خواہش بھی عقل کا حصہ ہے، اور خواہشات سے عقل کو الگ، یہ بھی ایک تجرید ہے، سمجھے نا. انہوں نے اعلان کیا کہ عقل کا خالص بے اعتماد ہونا ممکن نہیں. وہ بھی داخلی عقائد مسلح خارجی عوامل و اثرات سے متاثر ہوتی ہے. اس کے بہت سے فیصلے اور نتائج ان خارجی رنگوں سے رنگین و ممزوج ہو کر سامنے آتے ہیں کہ اس کے اندرون و بیرون میں پائے جاتے ہیں، اور سب کے حق حجت میں ناقص ہے. کئی وجہ سے ناقص ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ خارجی اثرات جو ہمیشہ رہتے ہیں اور خواہشات رہتی ہیں، حواس رہتے ہیں، اور ہر ایک کی عقل جو ہے اسی سے اس کی تشکیل ہوتی ہے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی حجت نہیں ہے، لیکن وہ ناقص ہے، کامل نہیں. حجت کامل انبیاء کی بعثت کے بغیر حقیقی تزکیہ ممکن نہیں. یہ ایک عمومی، باقی مطلب یہ کہ اللہ جس کو چاہے جو چاہے وہ تو اس کی مرضی ہے، اس سے کوئی یعنی جب کسی کے دل بدل دے وغیرہ وغیرہ، جس کو جو چاہے دے. لیکن یہ عمومی قانون جو قرآن میں اور تاریخ سے جو ہمیں ملتا. انہوں نے صفائی نفس اور صفائی قلب میں حد فاصل قائم کیا، دونوں کا طریقہ بتا دیا یہ انبیاء نے. نفس الگ چیز ہے، قلب الگ چیز ہے، اس کو کیسے صفا کریں. انبیاء کی تعلیمات کے مطابق بھی جب ہم صفائی کرتے ہیں ان کی، تو وہ اس میں بھی ہماری انسانی لمیٹیشن ہمیشہ رہتی ہیں. اس لیے کوئی بھی انبیاء کے مرتبے کو نہیں پہنچتا، حتیٰ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام بھی انبیاء کے یعنی قریب بھی نہیں پہنچتے ان کے مرتبے، چاہے جائے کہ ہم جیسے لوگ. انہوں نے صفائی نفس، اور مطلب یہ کہ یعنی اہل سنت یہاں تو یہ متفق ہے کہ کوئی ولی کامل بھی صحابی کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، تو پھر کیا مطلب.
انہوں نے صفائے نفس اور صفائے قلب میں حد فاصل قائم کیا اور دونوں کا فرق بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہے اس نور نبوت سے، جو الہی نور ہے، ڈائریکٹلی روشن ہوئے، اور اس روشنی انہوں نے بھی اپنے ہر ایک نے اپنے قسمت کے مطابق لی، لیکن یہ کہ وہ روشنی اس کا ایک ذرہ بھی دیگر روشنیوں سے مختلف. اس لیے مطلب ایمان کے ساتھ جو رسول اللہ پر ایمان لائے، ان کو دیکھا، ان کا درجہ ان کے درجے کے برابر کسی کا درجہ نہیں. انہوں نے صفحہ، اور اس لیے مطلب یہ کہ شیعہ حضرات کے اس بات کو ہم نہیں مانتے کہ جو غیر صحابہ اہل بیت ہیں وہ صحابہ کے مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں صحابہ کی بات نہیں، اس میں نبوت کی بات. ہاں ان کے جو رسول اللہ کا رسول اللہ کے ذات اور بدن کا جز ہونا جو ہے، اس لحاظ سے تو وہ ہر ایک سے بلند ہے، رسول اللہ ہر ایک سے بلند ہے، لیکن اپنے عمومی حیثیت میں وہ صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے صفائی نفس اور صفائی قلب میں حد فاصل قائم کر دونوں کا فرق بتایا. انہوں نے ثابت کیا کہ انبیاء کی رسالت کا تصدیق کرنے والا اصحاب استدلال میں سے ہے. انبیاء کی اطلاعات کو اپنی عقل کا پابند بنانا نبوت کا انکار ہے. بالکل مطلب یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو، عقل کو، نقل کو، حواس کو، کشف کو نبوت کے تابع کرنا. یہی حدیث میں مطلب یہ ہے، یعنی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی کیا حدیث ہے، خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، یعنی اس قسم کی حدیث بہت ہیں، پھر لائے ہوئے شریعت و طریقت کے، یعنی اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، تابع کر دو. تو اس میں عقل بھی ہے، کشف بھی ہے، حواس بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، ہر چیز. انہوں نے اس نقطے کی وضاحت کی کہ مخالف عقل ہونا اور چیز ہے اور ما ورائے عقل ہونا اور چیز. بالکل مخالف عقل ہونے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب عقل کے بغیر تو آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہی موجود ہے کہ نہیں، اور نبی موجود ہے کہ نہیں، اور نبی جو کہہ رہا ہے وہ کس طرح آپ سمجھ. لیکن صرف ما ورائے عقل کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ عقل سے بالکل ایک الگ جداگانہ اس کی کیٹیگری نوع ہے، اس کی نوعیت ہی مختلف علم وحی کی. اور صرف ما ورائے عقل کی بات نہیں ہے، عقل کی جو اندرونی لمیٹیشن ہے کہ عقل جو ہے حواس کے بغیر کام نہیں کر سکتی، کشف کے بغیر کام نہیں کر سکتی، خارجی اثرات کے بغیر کام نہیں کر سکتی، خواہشات کے بغیر کام نہیں کر سکتی. یہ انڈ بلٹ ہے اس کی، یعنی ہم تو اس کو وہ جو ہے اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، وہ ہے ایکچولی اس کی کانسٹیٹیوشن ہے. تو اس کو لمیٹیشن کہنا بھی ایک لحاظ سے غلط ہے، لیکن ہم وہ ایک کانٹیکسٹ میں لمیٹیشن کہہ رہے ہیں صرف سمجھانے کے لیے. اس لیے لوگ جو ہیں بعض اوقات اس لیے کانٹیکسٹ سے جب چیزوں کو الگ کر کے ہماری باتوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہم نے نہیں کی ہیں. مجاہد صاحب کی یہ تحقیقات جو عقل اور کشف دونوں پر مبنی، کیونکہ وہ صاحب عقل بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے، اور اہل عقل کے بھی امام تھے اور اہل کشف کے بھی امام تھے، جن میں تائید اور مشکات نبوت سے اخذ کیا وہ نور بھی شامل ہے، علمی اور روحانی دنیا میں ہلچل مچا. لیکن مجدد صاحب ظاہر ان کی تمام کوششیں انسانی کوشش ہے، تو اس میں خارجی اثرات بھی ہیں، ہر چیز وہ ان میں غلطیاں بالکل موجود ہیں. فکر و تعقل کا ایک نیا دروازہ کھولنے والے عقلی اور علمی دنیا کے بہت سے راج وقت سکھوں کو کھوٹت والے نبوات اور شرائع سمیت کی صداقت میں بیان کرنے والے اور ان پر اثر نو اعتماد کا بحال کرنے والے علوم و معارف اور ایک ایسا تجدید جو تنہا اس وقت کے نظام ترمال و دماغ کا اپنا نتیجہ نہیں ہو سکتا. وہ ظاہر ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا کیونکہ جو اللہ جن کو چنتا ہے تو وہ بھی علم اس میں بہت ہوتا ہے. ان کی وہ باتیں کہیں گی جن سے بات تک فلسفہ فکر کی دنیا صدیوں کے بعد جن کی سبب بالآخر علم اور روحانی تجربے میں اور ثابت ہے. اس میں یہ سب صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس میں مبالغہ بھی ہے.
ہمیشہ یعنی حضرت علی میاں کی باتوں میں مولا رائے کافی یہ محض تائید الہی اور ہر چیز تائید الہی سے ہوتی ہے، لیکن یہ کہ خاص کرم تائید الہی اور ہدایت ربانی کرتے جس نے اس کو ہزارہ دوم کے آغاز پر تجدید دین اور نبوت و شریعت محمدی دفاع کے لیے انتخاب کیا اور اس کے اخلاص حمیت دینی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کا فیض جس پر وہ شروع سے گامزن تھے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت مجدد صاحب ہندوستان میں ہوئے اور تو ان کا اثر وہیں گیا، مطلب میں مجددیہ طریقے ہیں زیادہ تر، مطلب یہ افغانستان، ایران کے کچھ حصوں میں، سینٹرل ایشیا اور ترکی میں۔ اس کے علاوہ حضرت مجدد صاحب کو یعنی عرب دنیا وغیرہ میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، اور جانتے بھی ہیں تو وہ مطلب ہم لوگوں کے ذریعے سے ہی جانتے، اس سے تو ان کے اپنے سلسلے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل انشاءاللہ اس لیے واضح ہو۔ اچھا جی، تو یہ کافی اہم اور بہت عمدہ سیکشن تھا الحمدللہ، پچھلے سیکشن کے مقابلے میں اس میں زیادہ وقی باتیں ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔